الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ذات باری تعالیٰ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے سلسلے میں کچھ مفید باتیں ایسی عرض کی تھیں جن کو اسلام کے بنیادی عقائد قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مذہبی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ضرور رکھا جائے کہ وہ موجود ہے، لیکن اس کی ذات پر اس انداز سے غور و تفکر کرنا شدید ناجائز ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو یقیناً گناہ اور حرام بھی ہے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کی شکل صورت کیا ہے، اس کے اعضاء کیسے ہیں، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کل جو ہم نے لاسٹ میں آیت کریم عرض کی تھی لیسا کمثلہ شیء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب کوئی شے اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے تو اس سے بالکل مسئلہ واضح ہو گیا کہ جتنی کائنات میں اشیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے مثل نہیں ہے تو دیکھیں نہ وہ گوشت پوشت کا ہوگا کیونکہ ہم گوشت پوشت کے ہیں، وہ ہماری مثل نہیں ہے، نہ وہ کسی دھات کا بنا ہوگا، سونا چاندی پیتل تانبا، نہ کوئی لکڑی وغیرہ کا، نہ جیل ٹائپ کا ہوگا، نہ وہ مثلا جیسے جنات ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، ایک ہوا کی طرح ہیں، فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں لیکن موجود ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور ذہن میں قائم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ کائنات میں موجود کسی شے کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، تو کیسے اس کا تصور قائم کیا جا سکتا ہے؟ اور نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ ہاں یہ ضرور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اپنا دیدار کروائے گا، کفار اس سے محروم رہیں گے، لیکن مومنات یہ انشاءاللہ ذات باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور کیسے دیکھیں گے، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت کا بیان یہاں پاسبل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہوگی کہ وہ جس کو اپنی زیارت کس انداز سے کرا دے، یہ اسی کی شان کے لائق ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کا صحیح ادراک کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے تصور قائم کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، بس اتنا کافی ہے کہ احساس بیدار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا شعور، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ موجود ہے۔ اور اس احساس و شعور کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے رجوع کرنا، اور اس کے علاوہ اپنی کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں ایک احساس ہوگا، شعور بیدار ہوگا کہ ہاں ایک ذات ہے جو جس نے کائنات کو پیدا بھی کیا، وہ اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہے، اس کو چلا رہی ہے، وہی تباہ کرنے والی ہے، وہی پیدا کرنے والی ہے، وہی بنانے والی ذات ہے۔ اور بس اتنا جب غور و تفکر کر لیں گے اور اتنا ہم علم کے ذریعے، جیسے اب قرآن کے ذریعے ہم مسلسل جان رہے ہیں، جب اتنا جان لیں گے تو یہ کافی ہے۔ اب جیسے آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت کریمہ آیت نمبر 11 ہم نے عرض کی تھی کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دنیاوی کسی چیز کے اوپر قیاس کر کے کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب جو صحیح عقیدہ ہمیں ایک ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ صرف اتنا بس ہے کہ مثلا کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیے، تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، کوئی جگہ بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ موجود ہے، اس جگہ موجود ہے، آسمان پر موجود ہے، عرش پر موجود ہے، یہ سب غلط ہیں۔ اللہ کے لیے جگہ کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عموماً بچوں کو پڑھاتے ہوئے اسکولوں میں بھی اسی طرح سلیبس میں رکھا ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک جگہ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی موجود ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہاں موجود ہے، چھت بھی ایک جگہ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف جگہوں میں ماننا بھی لازم آئے گا، اس کی تعین ہو جائے گی کہ وہ یہاں پر موجود ہے، ٹیبل کے اوپر موجود ہے،
نیچے معاذ اللہ فرش پر موجود ہے، اور یہ غلط تصور ہے، یہ ہمارا اسلامی تصور نہیں ہے کہ یہی آیت کریمہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں تو ہماری مثل، یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، نہ ہم اللہ کی مثل ہیں۔ تو ہم ایک جگہ گھیرتے ہیں، ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں، ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے ایک سمت کا تعین ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی اوپر ہے تو وہ بولے گا تم نیچے ہو، اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا بولے گا آپ اوپر ہیں، دائیں والا کہے گا آپ بائیں ہیں، بائیں والا کہے گا آپ دائیں ہیں، سامنے والا کہے گا آپ میرے پیچھے ہیں، اور پیچھے والا کہے گا آپ میرے آگے ہیں۔ تو اس طرح مختلف جہتیں ہماری قائم ہو سکتی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب ہمارے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہے اور ایک خاص جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، یہ نہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کسی مخصوص جگہ میں ہے، یہ نہ کہا جائے جیسے بھی یہ کہا جاتا ہے جی عرش پر ہے، اگرچہ احادیث کے اندر ظاہری طور پہ ایسے الفاظ آئے ہیں لیکن وہ محتاج تعویل ہیں، ان میں اصل معنی کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے ظاہری مضمون کو اگر لے لیا جائے گا تو اس قسم کی آیات سے باہم ٹکراؤ ہو جائے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ بالفرض یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر براجمان ہے، تو عرش الہی تو ایک جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، ایسا ایک جگہ پر ایک بادشاہ، دنیاوی بادشاہ بھی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اگرچہ عرش میں اور تخت میں فرق ہوگا، لیکن ایک جگہ بیٹھا ہونا اور ایک مطلب حاکم کا بیٹھا ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا حاکم ہے، لیکن ایک محل میں بیٹھا ہوا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا وہ کچھ تو ایریا کا حاکم ہے، تو پھر یہ ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، کسی طرح کی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ اگر کہیں حدیث کے ظاہری مضمون سے سمجھ میں بھی آ رہی ہے تو حقیقتاً وہ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی، اس کے معنی صحیح ایسے اخذ کرنے پڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ امتیاز جو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم رکھنا ہم پر لازم ہے، اس امتیاز قائم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ براجمان ہے اور پوری کائنات کو اس طرح یوں دیکھ رہا ہے، یہ پھر غلط تصورات قائم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یوں عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، دیکھیں ہم جگہ کا لفظ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے، علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک ایک چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، اور کبھی بھی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں رہتی، وہ ہر وقت ان پر ان کا عالم رہتا ہے، ہر وقت ان کا جاننے والا ہے، ہر وقت علیم ہے، ہم وقت وہ جانتا ہے کون سی چیز کیا کر رہی ہے، کہاں ہے، اور کس کے دل میں کیا خطرات آ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے ہمہ وقت۔ اور دوسرا قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے کائنات کے جس بھی گوشے جس بھی ذرے میں کوئی تصرف کرنا چاہے، دخل اندازی کرنا چاہے، اس کو چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، اس کو ہلاک کر دینا، اس کو وجود دے دینا، اس کو حیات عطا فرمانا، تندرست کو بیمار کو تندرست کر دینا، یہ سب اس کے دست قدرت میں ہے، تحت قدرت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بس اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر وقت رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک برتن کے اندر بلا تمثیل ایک برتن لیں، اس میں ایک چیونٹی ڈال دیں، اور آپ کہیں کہ اب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ گھوم رہی ہے برتن میں، تو اب آپ کہیں کہ میں نے اس چونٹی کو گھیرا ہوا ہے، کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے کہ یہ چونٹی کبھی مجھ پہ مخفی نہیں ہو سکتی، جہاں جا رہی ہے جیسے چاہ رہی ہے میری نگاہوں کے سامنے حرکتیں ہیں، اور قدرت کے اعتبار سے کہ میں جب چاہوں اس کو پکڑ لوں، جب چاہوں اس کے سامنے کو رکاوٹ کر دوں، جس طرح چاہے میں اس کو روک سکتا ہوں، اس کو دبا سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں۔ تو بلا تمثیل میں نے پہلے لفظ کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مثل یوں بیٹھ کے اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، صرف اتنی بات سمجھانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے ایک چونٹی کو ایک برتن میں بند کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
ہم نے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اس چونٹی کو گھیر لیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جس طرح چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کے اعتبار سے گھیرنا کہلائے گا۔ بس اتنا تصور خود بھی قائم رکھا جائے، اور اس تصور کو احسن الفاظ میں، آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھایا جائے، تاکہ شروع سے ہمارے بچے ایک صحیح نظریہ لے کر چلیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں ہر چیز کا واضح بیان دے رہا ہے، ہمارے پاس غور و تفکر کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا تصور رکھنا چاہیے، تو بعض اوقات وہ بیچارہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا، الٹے سیدھے جواب دے گا۔ حالانکہ بس اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم اتنا کہیں گے کہ اس کا تصور محال ہے، اس کا تصور ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی صفات پہ اگر غور و تفکر کیا جائے وہ الگ بات ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، جیسے بھی میں انشاءاللہ صفات باری تعالیٰ کے بیان میں عرض کروں گا، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیسا کمثلہ شیء سے نتیجہ نکل گیا کہ اس کے لیے سمت کا تعین کرنا، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مقام اور جگہ کا تعین کرنا کہ وہ آسمان پر ہے، وہ عرش پر ہے، یہ سب غلط ہے۔ جن احادیث کریمہ میں اس قسم کے ظاہری مضامین آئے، مثلا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش الہی پر متمکن ہے، تو ان کے اندر پھر تبدیلی کرتے ہیں، معنوی تبدیلی کرتے ہیں، ان کے ظاہر کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ عقیدے کی حفاظت رہے۔ کیونکہ جب 2 3 4 5 6 قسم کے قرآن و حدیث کے دلائل عقیدہ ظاہر کر رہے ہوں، اور اس طرح کے ایک سے عقیدہ لیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، دوسرے سے عقیدہ لیں تو وہ کچھ اور، یعنی بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو اس طرح کے دونوں کے معانی لینا ضروری ہے کہ یہ بھی اپنے لحاظ سے، معنوی لحاظ سے درست قرار پائے، یہ بھی درست قرار پائے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں یہ صحیح ہے اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے کلام کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو معاذ اللہ غلط کیسے قرار دے دیں؟ تو کفر اور شرک تک لے جائے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو لہٰذا احادیث کریمہ میں جیسے آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر عرش پر متمکن ہے، یا آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس سے بظاہر تصور یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، ایک سمت کا تعین ہو گیا، پھر آسمان پر نزول فرماتا ہے تو کم از کم ایک جگہ بھی اس کے لیے ثابت ہو گئی، یا عرش پر اگر ہے تو اس کی جگہ ثابت ہو گئی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، لیکن ہمارے جمہور علماء اسلام جیسے اب یہ لیسا کمثلہ شیء واضح صریح کلام ہے، اور قرآن کا کلام ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کا کلام ہے، اور قرآن یقینی سی بات ہے مضامین احادیث پر فوقیت رکھے گا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہ سمت ہو سکتی ہے، نہ جگہ کی تعین ہو سکتی ہے، مخصوص مقام پر ہم اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آیت سے یہ نتیجہ نکلا، حدیثوں سے یہ نتیجہ نکلا، تو ضروری ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا معنی اخذ کیا جائے کہ دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے، دونوں بظاہر ٹکراتے ہوئے محسوس نہ ہوں، یعنی ایسا دونوں کا معنی لینا کہ ٹکراؤ ختم ہو جائے۔ اور وہ یہی ہے کہ پھر ہم اس کلام کے اندر تعویل کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر سمجھانے کے لیے بس ظاہری طور پہ کہہ دیا کہ وہ عرش الہی پر متمکن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ واقعی وہ اپنے وجود کے اعتبار سے وہاں پر ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے کہ جیسے ایک جسم ایک جگہ پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ آسمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، آسمان کو رحمتوں کے نزول کا مقام کہا گیا کہ وہاں سے رحمت نازل ہوتی ہیں، وحی بھی اسی طرف سے آتی تھی۔ سفر معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف ہی گئے، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے، کیونکہ دیگر دلائل ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین نہ کیا جائے۔ اب یہی بس ہے کہ یہ ایک بڑا راز ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم یہ جب دلائل دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتے ہیں، یعنی ظاہر کے اعتبار سے سفر معراج پہ سرکار جا رہے ہیں آسمان کی طرف، لیکن لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ آسمان کی طرف اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک سمت میں ہے، ایک جگہ میں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، تو پھر ایک سمت اور ایک جگہ میں ہونا ہی تو انسان کا بھی کمال ہے
انسان بھی ایک سمت میں ہو سکتا ہے، ایک جگہ میں ہو سکتا ہے، تو پھر لیسا کمثلہ شیء کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس لیے ضرور فرق کرنا بہتر ہے، اولا اور انسب ہے۔ تو یہی کہا، اسی لیے اکابرین نے بیان فرمایا اپنے اشعار میں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ گزرنے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں تک آپ گمان کر سکتے ہیں سرکار ان گمانوں سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ تو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ جہت کو لالے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود جہت بھی حیران ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے لیے کون سی سمت اور کون سی جہت کو آگے کرے، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں حیران ہیں کہ ہم میں سے کون آگے بڑھ کر کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے تھے، یعنی مجھے استعمال کیا گیا تھا، یعنی میں اوپر والی سمت کہے کہ میرے اس کو اختیار کیا تھا نبی کریم نے، اوپر کی طرف آئے تھے۔ نیچے والی سمت یہ کہے کہ نیچے کی طرف آئے تھے، نہیں، یہاں پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو چونکہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ بڑے اسرار و رموز ہیں۔ آپ کو جتنا ہم نے عرض کیا یہ بہت ہی محتاط انداز سے علماء اسلام نے لکھا، اس کو عوام تک پہنچایا، بیان کیا، اتنے کو ہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنے نظریات کو اسی پر مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا کبھی، مطلب ابھی دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، قیامت کے بعد چاہے، جنت کے اندر چاہے، وہ ہمیں کوئی معرفت عطا فرما دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور سے پاک و صاف ہے۔ اب دیکھیے میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا پس اسی طرح دیکھو گے۔ یعنی ویسا نہیں تھا کہ 14ویں رات کا چاند جیسے ایک مقام پہ چمک رہا ہوتا ہے تم اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، بلکہ صرف رؤیت بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم دیکھو گے۔ نہ کہ دیکھنے کا جو طریقہ چاند کا ہے، جو انداز چاند کو دیکھنے کا، ویسے اسی انداز سے دیکھو گے۔ انداز وہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرف سے دیکھیں گے، یوں سامنے دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی زیارت کروانا پسند فرمائے گا اور کس طریقے سے بندے اس کی زیارت پر قدرت حاصل کریں گے۔ اس لیے مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، ہاں جب دیکھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی۔ تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے اور ہم خود بھی دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تو ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن وہ دیدار بڑا عجیب و غریب ہوگا کہ وہ سمت سے پاک ہوگا، وہ جسمانیت سے پاک ہوگا، وہ دور و نزدیک سے پاک ہوگا، اس لیے کہ دور و نزدیک یہ صفات بنتی ہیں جسم کی اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی مزید اللہ تعالیٰ ہمیں